بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلا بحری لشکر جسے جنت کی بشارت دی گئی، جس لشکر کے لیے جنت واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے سورہ الحدید کی آیت 10 کا مفہوم، تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے۔ اس فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے اور صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ پہلے والوں کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ پہلا بحری لشکر جسے جنت کی بشارت دی گئی یا جس لشکر کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ یہاں ضمناً بتاتا چلوں کہ پمفلٹ 5A اور 5B میں اس حدیث کا صرف آخری حصہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924، ترجمہ اور تشریح مولانا محمد داؤد راز، مقدمہ حافظ زبیر علی زئی، پبلشرز مکتبہ اسلامیہ۔ حضرت حرام رضی اللہ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ لگتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال سے تھیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر کے شہر پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں پر دو لشکروں کی بات ہے، پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اور سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر چڑھائی کرے گا۔ پہلے کے لیے جنت کی واجبیت کا وعدہ ہے، وہ پیشن گوئی ہے، اور دوسری میں ان کی مغفرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب ایک اور حدیث جو کہ کئی کتابوں میں ہے، میں ان کے نمبرز بتا دیتا ہوں، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری 2788، 2789، 2799، 2800، 2877، 2878، 2894، 2895، 6282، 6283، 7001، 7002۔ صحیح مسلم 4934 سے 4937، جامع ترمذی 1645، سنن ابن ماجہ 2776، سنن ابی داؤد 2490، سنن نسائی 3173۔ اب ان احادیث کا جو مفہوم ہے، پرٹیکولرلی 2800 صحیح بخاری اور 2878 صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ 2776، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا مفہوم یا ان میں جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت حرام رضی اللہ عنہا وہی روایت کرتی ہیں جو پہلی حدیث بھی ان سے روایت تھی، اور یہ حدیث بھی انہی سے ہی روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آئے اور پھر وہاں سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو غزوہ کے لیے ایسے بہتے دریا پر سوار ہو کر جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں، اور اس طرح سے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے راستے میں دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جیسے بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا، پھر میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سو گئے، اور پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی ہوا۔ حرام رضی اللہ عنہا نے پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی عرض کی کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی انہی میں سے بنا دے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہو، بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ اسی طرح میں حضرت انس کا بیان ہے کہ جب مسلمانوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی معیت میں پہلا سمندری سفر کیا تو ام حرام رضی اللہ عنہا بھی اپنے شوہر حضرت عبادہ کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئیں اور سواری کے جانور سے گرنے کی وجہ سے شہید ہوئیں۔ اور ان احادیث میں سے یہ بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی جو تھیں انہوں نے بھی اس بحری بیڑے میں شرکت کی۔ اب پہلی اور دوسری حدیث کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا سے یہ فرمانا کہ تم ان میں شامل ہو، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس لشکر میں اپنی بیوی کے ساتھ جانا، یہ ساری باتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 27 یا 28 ہجری میں ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑے کی بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی اور انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا سے فرمانا کہ تم اس میں سے نہیں ہو۔ اور یہ جو واقعہ ہوا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا کہ پہلا لشکر کیسر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اس لشکر میں شریک ہونا یعنی پہلے لشکر میں اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہی لشکر ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اور اس لشکر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ شریک ہوئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس لشکر کے امیر تھے۔ بہرحال معاویہ کے الفاظ احادیث میں ملتے ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے عربی پورشن میں۔ اور اسی لشکر میں حضرت ام حرام شہید ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اس حوالے سے پوری ہوئی کہ وہ دوسرے لشکر میں وہ شریک نہیں ہوں گی۔ اس گزارش کے ساتھ کہ اپنی آنکھوں سے ان احادیث کو دیکھ لیجئے اور اس حوالے سے اللہ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو کہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی غیبی خبریں ہیں، ان کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں۔ اب جو حضرات اس حوالے سے بات کرتے تھے ان میں سے کچھ تو فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو دعوت اصلاح خاص طور پر ان احباب کے لیے جو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو میں بہت آگے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام۔